اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی سید الوصیین و امام المتقین و امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پروردگار عالم سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں اپنے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر قرابت داروں کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کی اصلاح کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہادی بھیجے کہ وہ انسان کی تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کو زندگی کا شعور بخشیں، ان کو تہذیب عطا کریں کہ کس طریقے سے انسان کو زندگی بسر کرنی ہے۔ مگر انسان بڑا ہی مطلبی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو نظر انداز کیا اور ایک کے بعد ایک ہادی آتے رہے اور انسان ان پر ظلم و ستم کرتا رہا۔ پروردگار عالم ہر اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، مگر اس کی خاص محبت اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا اور ان پر تسلسل کے ساتھ سلام و درود بھیجتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ جگہ اس چیز کا اشارہ کرتے ہیں اور لوگوں کی توجہ اسی طرف دلاتے ہیں کہ اگر وہ اپنی عاقبت چاہتے ہیں، اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کریں، ان سے محبت کریں، ان سے مودت کریں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم کیا واقعی ان سے محبت کرتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔
اگر ہم ان سے محبت کرتے تو اتنے ظلم و ستم ائمہ طاہرین علیہ السلام پر خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اتنے مظالم نہ ہوتے کہ جہاں لوگ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور آپ قرآن کی روح سے دیکھیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد بار قتل کرنے کی سازشیں گڑھی گئیں، سازشیں کی گئیں، ان کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، رکاوٹیں پیدا کی گئیں، ان کے فرامین کو فراموش کیا۔ اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کا تعلق ہے تو مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، آپ کا خون میرا خون، آپ کا گوشت میرا گوشت، جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جو آپ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ اسی طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کی ذات کو تکلیف دی۔ پھر کہیں کہتے ہیں کہ حسن مجھ سے ہیں اور میں حسن سے ہیں، اور پھر کہا کہ حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین علیہ السلام مجھ سے ہیں، میں حسین علیہ السلام سے ہوں۔ مگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے جو ظلم و ستم شروع کیے گئے وہ ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک ان مظالم کا سلسلہ جاری رہا، اور ان کو ایک کے بعد ایک شہید کیا گیا۔ دعائے ندبہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس دعائے ندبہ میں ہم عہد و پیمان کرتے ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی تمام حجتوں سے کہ ہم آپ کے وفادار رہیں گے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ مگر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر ہمارے امام، وقت کے امام اگر غیبت میں ہیں تو ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم انہیں واقعی دل سے پکارتے ہیں؟ کیا ہماری پکار میں اتنا درد ہے، اتنی شدت ہے کہ وہ ہماری پکار کو سنیں اور وہ ہمارے سامنے پردہ غیب سے ہمارے سامنے تشریف لے آئیں اور وہ ہماری نصرت کریں، اللہ تعالیٰ کے حق کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں اور ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیں؟ یہاں میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ امام ہمارے سلام کو بھی سنتے ہیں اور اس کو جواب بھی دیتے ہیں، وہ ہماری پکار بھی سنتے ہیں اور اس پر لبیک بھی کہتے ہیں، وہ ہماری حاجات بھی پوری کرتے ہیں، اور اس دنیا کا نظام جو ہے ہمارے امام علیہ السلام کی ہی طفیل میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اگر زمین پر اللہ کی حجت نہ ہو تو پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ دعائے ندبہ کا اردو میں ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، اور خدا رحمت نازل کرے ہمارے سردار اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر، اور ان پر اللہ کا سلام ہو۔ خدایا تیری حمد ہے ان تمام فیصلوں پر جو تیری قضا و قدر جو تیرے اولیاء کے بارے میں جاری ہوئے ہیں۔
جن کو تو نے اپنے لیے خالص اور منتخب قرار دیا ہے اور اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، جبکہ تو نے ان کے لیے بہترین اور دائمی نعمتوں کو اختیار کیا ہے، تو تیری بارگاہ میں ہیں اور ان کے لیے کوئی زوال نہیں ہے۔ اس کے بعد تو نے لازم کیا ان پر اس دنیا کے لیے کہ بے حقیقت نامناسب جھوٹی شان و شوکت اور زینت سے دور رہیں۔ انہوں نے یہ شرط پوری کی اور انہوں نے تجھ سے اس بات کا وعدہ کر لیا اور تجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے وعدے کو وفا کریں گے، تو نے انہیں قبول کر لیا اور اپنے سے قریب تر بنا لیا اور ان کے لیے بلند ترین ذکر اور واضح تعریف کو پیش کر دیا اور ان کے یہاں اپنے ملائک کو اتار دیا اور انہیں اپنی وحی کے ذریعے محترم بنا دیا، انہیں اپنے علم سے نوازا اور انہیں اپنی بارگاہ کے لیے ذریعہ اور اپنی رضا کے لیے وسیلہ قرار دے دیا۔ ان میں سے بعض کو اپنی جنت میں ساکن بنایا اور پھر انہیں وہاں سے رخصت کر کے بھیج دیا، اور بعض کو اپنی کشتی میں سوار کر کے، یہاں اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے کہ بعض کو اپنی کشتی میں سوار کر کے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ہلاکت سے اپنی رحمت کے ذریعے نجات دے دی، اور بعض کو اپنے لیے خلیل بنایا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے آخری دور میں صداقت کی زبان کا سوال کیا تو نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں بلند بالا قرار دے دیا، اور بعض سے درخت کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخت کے ذریعے کلام کیا اور ان کے لیے ان کے بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا ساتھی بنایا اور بوجھ ہٹانے والا قرار دے دیا گیا، جس طرح کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر اور ان کے نائب ہیں، اور اسی طرح کسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہاں پہ مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اور انہیں واضح نشانیاں عطا کر دیں اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی، اور ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ حیات مقرر کیا، اور ان کے لیے اوصیاء منتخب کیے جو ایک کے بعد ایک دین کے محافظ بنے، ایک مدت سے دوسری مدت تک اپنے دین کو قائم کرنے والے اور اپنے بندوں پر اپنی حجت تمام کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ حق اپنے مرکز سے ہٹنے نہ پائے اور باطل اہل حق پر غالب نہ آنے پائیں، اور کوئی شخص یہ نہ کہنے پائے کہ تو نے ہماری طرف ڈرانے والا رسول کیوں نہ بھیجا اور ہمارے لیے نشانی ہدایت کو کیوں نہیں قائم کیا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری تدبیروں تیری آیتوں کا اتباع کرتے، یہاں تک کہ تیرے امر کا سلسلہ تیرے حبیب تیرے شریف بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ ان پر اور ان کی آل پاک علیہ السلام پر رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وہ ویسے ہی شریف تھے جیسے تو نے انہیں بنایا تھا، تمام مخلوقات کے سردار اور تمام منتخب بندوں میں منتخب اور تمام چنے ہوئے بندوں سے افضل اور تمام معتبر افراد سے مکرم و محترم، تو نے انہیں تمام انبیاء پر مقدم قرار دیا اور انہیں تمام انس و جنس کی طرف مبعوث کیا، اور ان کے لیے تمام مشرق و مغرب کو ہموار کر دیا اور براق کو مسخر کر دیا، اور انہیں اپنے آسمان کی بلندیوں تک لے گیا اور تمام ماضی مستقبل کے علوم کا خزانہ دار بنا دیا، اور دنیا کے خاتمے تک اس کے بعد روب کے ذریعے ان کی مدد کی، اور جبرائیل اور میکائیل اور ان تمام فرشتوں کے ذریعے محفوظ بنا دیا جو تیری نمائندگی کی نشانیاں تھے، اور تو نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے گا،
چاہے مشرقین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اور یہ اس وقت ہوا جب تو نے انہیں صداقت کے مرکز پر مستقر کر دیا اور ان کے لیے اور ان کے اہل کے لیے اپنے پہلے گھر کو قرار دیا، جسے تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور جو مکہ مکرمہ ہے اور بابرکت اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور تو نے اعلان کر دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت اللہ کا تو بس یہی ارادہ ہے کہ آپ سب کو تمام برائیوں سے دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ قرار دے جو پاکیزگی کا حق ہے۔ اس کے بعد تو نے مرکز رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کا اجر اپنی کتاب میں ان کی مودت کو قرار دے کر اعلان کر دیا۔ یہی اسی آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں علاوہ اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور تو نے کہہ دیا کہ میں نے جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہیں، اور کہہ دیا کہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر وہ شخص کہ جو اللہ کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ سب تیری بارگاہ کے لیے راہ ہدایت اور تیری رضا کے لیے بہترین مسلک بن گئے۔ پھر جب ان کے دن تمام ہو گئے تو انہوں نے اپنے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قوم کا ہادی مقرر کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کیونکہ خود عذاب الہی سے ڈرانے والے تھے اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ انہوں نے مجمع عام کے سامنے اعلان کر دیا کہ من کنت مولا ہو فعلی علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ خدایا جو اس سے دوست رکھے اسے تو دوست رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے اس سے تو دشمنی رکھ، اور جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو اس کو چھوڑ دے تو بھی اسے نظر انداز کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کا میں نبی ہوں اس کے علی امیر ہیں، اور فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی شجر سے ہیں اور تمام مختلف شجروں سے ہیں۔ اور علی علیہ السلام کو موسیٰ کے لیے ہارون کی منزل پر قرار دیا، ان سے کہا کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، صرف میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اور پھر اپنی بیٹی سردار نساء العالمین کا ان سے عقد کر دیا اور ان کے لیے مسجد میں وہ سب حلال کر دیا جو خود ان کے لیے حلال تھا، اور ان کے دروازے کے علاوہ سب کے دروازے بند کر دیے۔ پھر انہیں علم و حکمت کا خزانہ دار بنا دیا اور اعلان کیا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، تو جو شہر میں داخل ہونا چاہے اس کو دروازے پر لازماً آنا پڑے گا۔ پھر فرمایا یا علی آپ میرے بھائی وصی اور وارث ہیں، تمہارا گوشت میرے گوشت سے، تمہارا خون میرے خون سے، تمہاری صلح میری صلح ہے، اور تمہاری جنگ اور ایمان تمہارے گوشت اور خون میں اس طرح پیوست ہے جس طرح میرے گوشت اور خون میں ہے، اور تم میرے قرض کو ادا کرو گے اور میرے وعدوں کو پورا کرو گے، اور تمہارے شیعہ نور کے منبر پر ہوں گے، ان کے چہرے تابناک ہوں گے، وہ میرے گرد جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے۔ اور اے علی علیہ السلام اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کی شفاعت بھی نہ ہو سکتی، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد گمراہی میں
ہدایت اور تاریکی میں نور اللہ کی مضبوط ہدایت اور اس کا سیدھا راستہ ہیں۔ ان سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ رشتہ داری کی قرب میں اور نہ دین کے ثوابت میں، اور کوئی ان کو ان کے مناقب میں بھی نہیں پا سکتا۔ وہ ہم ہر امر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر تھے۔ ان دونوں اور ان کی اولاد پر پروردگار عالم رحمت نازل فرما، اور وہ تاویل قرآن پر اس شان سے جہاد کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے اس راہ میں عرب کے سرداروں کو زیر کیا، ان کے بہادروں کو قتل کیا، ان کے بھیڑیوں کو فنا کر دیا، تو ان کے دلوں میں بدر، خیبر اور حنین کے کینے ذخیرہ ہو گئے، اور انہوں نے ان کی عداوت پر اتفاق کر لیا اور ان سے مقابلے پر سر جوڑ کر متحد ہو گئے، یہاں تک کہ بیعت توڑنے والوں، دشمنان اسلام کو مقابلے پر لانے والوں اور دین سے نکل جانے والوں کو قتل کیا، اور جب اپنی مدت حیات پوری کر لی اور انہیں دور آخر کے بدترین انسان نے قتل کر دیا، دور قدیم کے بدترین انسان کا تابع تھا، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی ہدایت کرنے والوں کے بارے میں ایک کے بعد ایک مخالفت ہوتی رہی، اور امت ان کی ناراضگی پر مصر اور ان سے تعلقات قطع کر لینے اور ان کی اولاد کو دور کر دینے پر متفق رہی، علاوہ ان چند افراد کے کہ جنہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حق کی رعایت کے لیے وفاداری سے کام لیا، تو جو قتل کیے گئے وہ قتل کر دیے گئے، اور جو گرفتار کر لیے گئے اور جو دربدر کر دیے گئے، اور ان کے حق میں فیصلہ الہی اس طرح جاری ہوا جس میں بہترین ثواب کی امید کی جاتی ہے، اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے، اور وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اس کا وارث قرار دیتا ہے، اور آخرت صرف صاحبان تقوی کے لیے ہیں، اور ہمارے پروردگار پاک و بے نیاز ہے، اس کا وعدہ بہرحال پورا ہونے والا ہے، وہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ صاحبان عزت اور صاحبان حکمت ہے۔ تو اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام کے پاکیزہ افراد، خدا ان دونوں اور ان کی اولاد پر رحمت نازل فرمائے۔ ان پر رونے والوں کو رونا چاہیے، مومنین و مومنات۔ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں مسلمانوں نے، اس امت نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں صرف چند لوگ شامل تھے، کس طریقے سے آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، کس طریقے سے آپ کی نافرمانی کی گئی، اس کے بعد کس طریقے سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تکلیفیں دی، پے در پے ان پر جنگیں مسلط کی، پروردگار عالم ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اور میرے مولا اتنے مظلوم کہ سب کچھ طاقت ہونے کے باوجود رضا الہی میں انہوں نے دشمنان کے خلاف تلوار کو بلند نہ کیا، اور 19ویں رمضان کو میرے مولا جب مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں تو ایک شقی نے آپ کو قتل کر دیا کا دور ہے۔ اس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے کتنی تکلیفوں کا، کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ان کو دربار میں کھڑا رکھا گیا، اور کس طریقے سے آپ معصومہ کی شہادت ہوئی، آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ آپ نے مولا سے فریاد کی کہ یا علی ان کو میرے جنازے میں شامل نہ ہونے دیجیے، اور کس طریقے سے کس طرح مولا امام حسن علیہ السلام کہ ان کا جگر
پارا پارا ہو گیا، جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جب مولا امام حسن علیہ السلام کے لاشے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احاطے میں لے جانے کی کوشش کی تو کس طرح سے تیروں کی برسات دشمنوں نے کی۔ پروردگار عالم ان سب کو نیست و نابود کر دے۔ میرے مولا امام حسن علیہ السلام کے لاشے کو پامال کیا گیا، تیر پیوست کیے گئے، اور پھر اس کے بعد مولا امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو دوبارہ سجایا گیا ہے۔ پھر بھی میں کہوں گا اے میرے مولا امام حسن علیہ السلام، آپ کے جنازے کو اٹھانے کے لیے مولا ابوالفضل العباس بھی ہے، آپ کے جنازے کو اٹھانے کے لیے میرے مولا امام حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ میرے مولا ذرا کربلا آئیے، 72 لاشیں بے گور و کفن ہیں، بیویاں غمزدہ ہیں، سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ ایک میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام پہ ان ہستیوں پر، اہل بیت علیہ السلام پر رونے والوں کو رونا چاہیے، انہی پر ندبہ کرنے والوں کو ندبہ کرنا چاہیے، انہی جیسے افراد کے مصائب پر ہمیں آنسو بہانے چاہیے، اور فریاد کرنے والوں کو فریاد کرنی چاہیے، اور نالہ و شیون کرنے والوں کو نالہ و شیون اور شور و گریہ بلند کرنا چاہیے۔ کہاں ہے میرے مولا امام حسن علیہ السلام؟ کہاں ہے مولا امام حسین علیہ السلام؟ کہاں ہے اولاد حسین علیہ السلام؟ نیک کردار کے بعد نیک کردار، صادق کے بعد صادق کہاں ہیں؟ راہ ہدایت کے بعد دوسرے راہ ہدایت کہاں ہے؟ ایک منتخب کے بعد دوسرے منتخب کہاں ہیں؟ طلوع کرتے ہوئے آفتاب کہاں ہیں؟ چمکتے ہوئے مہتاب کہاں ہیں؟ روشن ستارے کہاں ہیں؟ دین کے لہراتے ہوئے پرچم اور علم کے مستحکم ستون کہاں ہیں؟ وہ بقیت اللہ جن سے ہدایت کرنے والی عطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا خالی نہیں ہو سکتی، کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ جسے سلسلہ ظلم قطع کرنے کے لیے مہیا کیا گیا؟ کہاں ہے جس کا کجی اور انحراف کو دوست کرنے کے لیے انتظار ہو رہا ہے؟ اے میرے مولا صاحب الزمان، آپ کہاں ہے میرے مولا؟ کہاں ہے وہ جس سے ظلم کو زائل کرنے کی امیدیں وابستہ ہیں؟ کہاں ہے وہ جسے فرائض و سنن کی تجدید کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے؟ کہاں ہے وہ جسے مذہب و شریعت کو دوبارہ منظر عام پر لانے کے لیے منتخب کیا گیا؟ کہاں ہے وہ جس سے کتاب و خدا اس کے حدود کی زندگی کی امیدیں وابستہ ہیں؟ کہاں ہے دین اور اہل دین کے آثار کے زندہ کرنے والے؟ کہاں ہے اہل ستم کی شوکت کی کمر توڑنے والے؟ کہاں ہے شرک و نفاق کی عمارت کو منہدم کرنے والے؟ کہاں ہے فسق و معصیت اور سرکشی کرنے والوں کو تباہ کرنے والے؟ کہاں ہیں گمراہی اور اختلاف کی شاخوں کو کاٹنے والے؟ کہاں ہیں انحراف و خواہشات کے آثار کو محو کرنے والے؟ کہاں ہیں کذب و افتراء پروازیوں کی رسیوں کو کاٹنے والے؟ کہاں ہے سرکش و باغیوں کو ہلاک کرنے والے؟ کہاں ہے اناد و الاد و گمراہی کے ذمہ داروں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے والے؟
کہاں ہیں دوستوں کو عزت دینے والے اور دشمنوں کو ذلیل کرنے والے؟ کہاں ہیں تمام کلمات کو تقوی پر جمع کرنے والے؟ کہاں ہے وہ دروازہ فضل خدا جس سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے؟ کہاں ہے وہ جو اللہ کی طرف اس کے دوست کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ کہاں ہے وہ سلسلہ جو زمین و آسمان کا اتصال قائم کرنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو روز فتح کا مالک ہے اور پرچم ہدایت لہرانے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو نیکی اور رضا کے منتشر اجزاء کو جمع کرنے والا ہے؟ کہاں ہے انبیاء اور اولاد انبیاء کہ خون ناحق کا بدلہ لینے والا؟ کہاں ہے شہید کربلا کے خون ناحق کا مطالبہ کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جس کی ہر ظلم اور افتراء کرنے والے کے مقابلے میں مدد کی جانے والی ہے؟ کہاں ہے وہ مستر جس کی دعا مستجاب ہونے والی ہے وہ جب بھی دعا کرے؟ کہاں ہے ساری مخلوقات کا سربراہ صاحب صلاح و تقوی؟ کہاں ہے رسول مصطفیٰ کا فرزند؟ کہاں ہے علی مرتضیٰ علیہ السلام کا دلبر اور خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا نور نظر اور جناب فاطمہ کبریٰ کا لخت جگر؟ تجھ پر میرے ماں باپ قربان اور میرا نفس تیرے لیے سپر و محافظ ہے، مقرب سرداروں کے فرزند، اے مکرم اشراف کے فرزند، اے ہدایت کرنے والوں کے فرزند، اے مہذب و پاکیزہ خصال منتخب افراد کے فرزند، اے شریف ترین بزرگوں کے فرزند، اے پاکیزہ اور طیب حضرات کے فرزند، اے منتخب روزگار سرداروں کے فرزند، اے مکرم و محترم ہدایت کے میناروں کے فرزند، اے چمکتے ہوئے مہتابوں کے فرزند، اے روشن چراغوں کے فرزند، اے زو دیتے ہوئے شہابوں کے فرزند، تابناک ستاروں کے فرزند، اے واضح راہ پائے ہدایت کے فرزند، اے روشن پرچم ہائے دین کے فرزند، اے کامل علوم کے فرزند، اے مشہور سنن کے فرزند، اے معصور آثار دین کے فرزند، اے موجود معجزات کے فرزند، اے واضح دلائل کے فرزند، اے صراط مستقیم کے فرزند، اے ضیاء عظیم کے فرزند، اے اس کے فرزند جو کتاب خدا میں خدا کے نزدیک علی اور حکیم ہے، اے آیات اور بنیاد کے فرزند، اے ظاہر اور روشن دلائل کے فرزند، اے واضح اور ظاہر برہانوں کے فرزند، اے کامل دلیلوں کے فرزند، اے وسیع ترین نعمتوں کے فرزند، اے طٰہٰ و محکمات کے فرزند، اے یاسین اور زاریات کے فرزند، اے طور اور عادیات کے فرزند، اے اس کے فرزند جو قرب خدا میں اس قدر بڑھا کہ 2 کمانوں کا یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا اور وہ خدائے علی و اعلیٰ سے قریب ہوتا چلا گیا۔ اے کاش اے کاش اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تیرا مستقر اور مرکز دوری نے کہاں پایا ہے اور کس زمین نے تجھے بسا رکھا ہے۔ کیا آپ مقام رضوہ میں ہیں یا کوئی خط عرض اور یا مقام طوا پہ ہیں؟ میرے لیے بہت سخت ہے کہ ساری دنیا کو دیکھوں اور آپ نظر نہ آئیں اور نہ آپ کی آواز سنوں، نہ آپ سے گفتگو کر سکوں۔ میرے لیے یہ بہت سخت ہے کہ بلائیں احاطہ کیے رہیں اور آپ تک میری فریاد نہ پہنچے اور نہ میری شکایت آپ تک پہنچے۔ میری جان قربان، تو آپ ایسے غائب ہیں جو کبھی مجھ سے الگ نہیں،
میری جان قربان، آپ ایسے بعید ہیں جو کبھی ہم سے دور نہیں۔ میری جان قربان، آپ ہر مشتاق کی آرزو ہیں، وہ مومن مرد ہو یا مومنہ عورتیں ہوں جنہوں نے تو آپ کو یاد کیا اور آپ سے اظہار محبت کیا۔ میری جان قربان، اے عزت کے پاسبان، جس کی برابری نہیں کی جا سکتی۔ میری جان قربان، اس بزرگی کی بنیاد پر جس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ میری جان قربان، ان نعمتوں کے قدیم ترین مرکز پر جس کی مماثلت نہیں ہو سکتی۔ میری جان قربان، اس شرف کیونکہ کوئی اس شرف کے برابر شریک نہیں جس پر کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اے میرے مولا، کب تک میں آپ کے بارے میں حیران و سرگردہ رہوں اور کس انداز سے آپ کے بارے میں خطاب کروں اور کیسے راز و نیاز کروں۔ میرے لیے یہ بات بہت سخت ہے کہ سب کا جواب سنوں اور آپ کا جواب نہ سنوں۔ یہ بڑی سخت منزل ہے کہ میں گریہ و زاری کروں اور دنیا آپ کو نظر انداز کرے۔ میرے لیے یہ بڑی سخت بات ہے کہ سارے حالات و مصائب صرف آپ ہی پر گزرتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا مددگار ہے جس کے ساتھ مل کر گریہ و زاری کروں؟ کوئی فریادی ہے جس کی تنہائی میں اس کا ساتھی بنوں؟ کوئی اور آنکھ ہے جو آپ کے غم میں آنسو بہاتی ہے، اس کے ساتھ مل کر آنسو بہاؤں؟ کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی راستہ ہے جو آپ کی منزل تک پہنچا دے؟ کیا ہمارا آج کا دن اپنے کل سے متصل ہوگا؟ ہم اس سے استفادہ کر سکیں گے؟ آخر ہم کب تک آپ کے سیراب کرنے والے چشموں پر وارد ہوں گے، اور آپ کب ہمیں آب شیری سے سیراب کریں گے کہ اب تو پیاس کا عرصہ بہت طویل ہو گیا ہے؟ آخر کب ہماری صبح و شام آپ کی خدمت میں ہوگی کہ ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں؟ کب آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھ سکیں گے کہ آپ نصرت الہی کا پرچم لہرا رہے ہیں؟ کب آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے گرد حاضر ہیں اور آپ قوم کی قیادت کر رہے ہیں اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور دشمن کو ذلت اور عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور سرکشوں اور حق کے منکروں کو ہلاک کر دیں گے اور مغروروں کے سلسلے کو قطع کر دیں گے اور ظالموں کو جڑوں سے اکھاڑ دیں گے، اور ہم کہہ رہے ہوں گے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ خدایا، تو رنج و غم اور بلاؤں کو دور کرنے والا ہے، اور تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیرے پاس مدد کا سارا سامان ہے اور تو آخرت اور دنیا والوں کا مالک ہے۔ تو اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اپنے مصیبت زدہ بندے کی مدد کر، اور اے مستحکم طاقت والے، اسے اس کے مولا کی زیارت کرا دے اور اس کے رنج و غم اور تکلیف کو دور کر دے اور اس کی تشنگی کو رفع کر دے۔ وہ خدا جو عرش عظیم کا حاکم ہے اور جس کی طرف سب کی بازگشت اور انتہا ہے۔ خدایا، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے ولی کی زیارت کے مشتاق ہیں، جو تجھے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد دلانے والا ہے، اور جس کو تو نے ہمارے لیے
پناہ گاہ اور سہارا بنایا ہے، اور ہمارے لیے قیام کا ذریعہ اور پناہ کا سہارا بنا کر قائم کیا، اور ہم صاحب ایمان کے لیے امام بنایا، تو اب ہماری طرف سے تحیت اور سلام پہنچا دے، اور اس طرح ہمارے اعزاز میں اضافہ فرما، اور ان کے مرکز کو ہمارا مرکز اور ہماری منزل قرار دے، اور اپنی نعمت کو اس طرح مکمل کر دے کہ انہیں ہمارے سامنے منظر عام پر لیا، یہاں تک کہ ہمیں جنت میں وارد کر دے، اور اپنے مخلص شہیدوں کی رفاقت نصیب کر۔ خدایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد علیہ السلام پر رحمتیں نازل فرما اور صلوات نازل فرما۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ان کے جد اور تیرے رسول سردار اکبر ہیں، ان کے بابا جان پر جو سردار اصغر ہیں، اور ان کی جدہ ماجدہ جو صدیقہ کبریٰ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جن کو بھی تو نے ان کے نیک کردار آباء و اجداد میں منتخب قرار دیا، اور خود ان پر بھی بہترین مکمل تمام دائم و قائم اور کثیر صلوات جو تو نے کسی منتخب مختار اور چنے ہوئے بندے پر نازل کی ہے، اور ان پر وہ رحمتیں نازل فرما جس کے عدد کی حد نہ ہو، اور جس کی مدت کی انتہا نہ ہو، اور جس کی وسعت کا خاتمہ نہیں ہے۔ خدایا ان کے ذریعے حق کو قائم کر دے اور باطل کو فنا کر دے۔ خدایا ان کے ذریعے حق کو قائم کر اور باطل کو فنا کر دے۔ خدایا ان کے ذریعے حق کو قائم کر اور باطل کو فنا کر دے۔ اپنے دوستوں کو بلندی عطا فرما اور اپنے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے، اور ہمارے اور ان کے درمیان رفاقت حاصل ہو، اور ہمیں اس طرح کا رابطہ قائم کر دے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں ان کے بزرگوں کی رفاقت حاصل ہو، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو ان کے دامن سے وابستہ ہوں اور ان کے سائے میں پناہ لے سکیں، اور ہماری مدد کر کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کر سکیں اور ان کی اطاعت کی کوشش کریں اور ان کی نافرمانی سے پرہیز کریں، اور تو ہم پر یہ احسان کر کہ ان کی رضا حاصل ہو جائے، اور ہمیں ان کی مہربانی اور رحمت اور دعا و خیر عطا فرما کہ جس سے ہم تیری وسیع رحمتوں کو حاصل کر سکیں اور تیرے نزدیک کامیاب ہو سکیں، اور ہماری نماز کو ان کے ذریعے مقبول بنا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہماری دعائیں مستجاب قرار دے، اور ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، اور ہمارے رنج و غم میں ہماری کفایت فرما، اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما، اور ہماری طرف اپنے صاحب کرم چہرے سے توجہ فرما، اور ہمارے تقرب کو قبول فرما، اور ہماری طرف ایسی نظر کرم فرما جس کے ذریعے ہم تیری بارگاہ میں عزت کی تکمیل کر سکیں، اور اس کے بعد اپنے جود و کرم کے رخ کو ہماری طرف سے موڑنا، اور ہمیں اور ان کے جد کے جامع کوثر اور ان کی وسعت کرم سے مکمل طور پر سیراب فرما، جس کے بعد پھر تشنگی نہ پیدا ہو۔ اے سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے میرے پروردگار، اپنی رحمت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی پاک آل علیہ السلام پر، شہداء کربلا پر۔ پروردگار عالم دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو نیست و نابود کر دے، ان پر عذاب عظیم نازل کر۔ پروردگار عالم ان پر ناختم ہونے والی قیامت تک لعنت ہو تیری طرف سے،
تیرے رسولوں کی طرف سے، تیرے انبیاء کی طرف سے، تیرے فرشتوں کی طرف سے، تمام مخلوق کی طرف سے، جن و انس کی طرف سے۔ پروردگار عالم ہماری تمام جائز حاجات کو پورا کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب کر دے، جو مشکلوں اور پریشانیوں میں ہیں ان کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم ہماری زندگی میں اپنی حجت ہمارے مولا صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو آسان بنا دے، اور تمام مومنین مومنات کو ان کے حقیقی محبت کرنے والوں میں، ان کے محبین میں شامل کر دے۔ میری جنگ ہے اور ایمان تمہارے گوشت